السلام علیکم دوستوں، پاکستان جابس ماسٹر میں خوش آمدید۔ دوستوں، جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو جابس کے متعلق ہے، ٹیسٹ کی پریپریشن کے مطابق ہے کے متعلق جو میں بناتا ہوں، تاکہ ان کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جایا کریں۔ چلو چلتے ہیں ایڈ کی طرف۔ یہ جابز آئی ہے منسٹری آف ہاؤس واٹر ریسورسز میں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اپلیکیشن آر انوائٹڈ فار appointment in Ministry of Water Resources to fill the following temporary vacancies likely to continue۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جابز جتنی بھی آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 5 قسم کی جو آئی ہیں، اسسٹنٹ اسٹینوٹائپسٹ کی، اپر ڈویژن کلرک کی، لوور ڈویژن کلرک کی اور نائب قاصد کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ٹیمپریری پوسٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بعد میں پرماننٹ ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اسسٹنٹ کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ گریجویشن ہونی چاہیے، گڈ نالج آف کمپیوٹر اپلیکیشن، نالج آف آفس ورکس ول بی پریفرڈ۔ آفس ورک جنہوں نے کیا ہو، پہلے سے ایکسپیرینس ان کے پاس ہو، ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ 18 سے 28 سال کی وہ ہے ایج لمٹ ہے، اور 5 سال جو ہے جنرل جو وہ ہوتی ہے گورنمنٹ کے رول کے مطابق دی جاتی ہے، یعنی 33 سال تک بندہ اپلائی اس میں کر سکتا ہے۔ یہ اوپن میرٹ پہ ایک سیٹ ہے، پنجاب کی ایک سیٹ ہے، اور سندھ اربن کی جو ہے یہ ایک سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سینوٹیپسٹ ہے، بی بی ایس 14 ہے، انٹرمیڈیٹ ان کے لیے کوالیفیکیشن مانگا ہے، جنہوں نے ایف اے ایف ای سی وغیرہ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ایلیجیبل ہیں۔ تو اس کی ٹائپنگ سپیڈ جو ہے 80/40 ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے، اور 18 سے 25 سال کے درمیان ایج ہے، اور 5 سال جنرل ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے، تو 30 سال تک جو بندہ ہے، ٹھیک ہے، جن کی عمر ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے لیے اپلائی۔ 10 پوسٹیں ہیں، اوپن میرٹ پہ ایک ہے جو کہ پورے پاکستان میں میرٹ پہ ٹاپ پہ آئے گا، ان کو لیا جائے گا، انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ تو یہ پنجاب پہ میرٹ پہ 5 پوسٹیں ہیں، پنجاب وومن کی ایک سیٹ ہے، سندھ رورل کی جو ہے یہ ایک سیٹ ہے، سندھ اربن کی بھی ایک ہے، کے پی کے کی بھی ایک سیٹ ہے۔ اس کے بعد ہے اپر ڈویژن کلرک ہیں، ان کے لیے انہوں نے اس کے لیے صرف جو ہے انٹرمیڈیٹ مانگا ہوا ہے، کوئی ٹائپنگ سپیڈ وغیرہ نہیں مانگی ہوئی اس میں۔ تو جنہوں نے ایف اے ایف ای سی وغیرہ کی ہوئی ہے، یا کام کیا ہے، یا وہ کیا ہوا ہے آئی سی ایس کیا ہے، تو وہ ایلیجیبل ہے اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے۔ تو 18 سے 25 سال کے درمیان ایج ہونی چاہیے، اور 5 سال ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے، تو 30 سال تک جو بندے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ صرف 2 ہی پوسٹ ہیں، اوپن میرٹ پہ ایک ہے، اور پنجاب کی ایک ہی پوسٹ ہے۔ اس کے بعد لوور ڈویژن کلرک ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بی پی ایس 9 ہے، میٹرک ان کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، جنہوں نے آرٹ سائنس میں کیا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹائپنگ ٹیسٹ اس کے بعد آپ کو لیا جائے گا، جس کی 30 ورڈز پر منٹ آپ کی الفاظ جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹ آپ نے کلیئر کرنا ہوگا، تب آپ کو فائنل انٹرویو کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ 18 سے 25 سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے، صرف 3 ہی پوسٹ ہیں، ایک اوپن میرٹ میں، ایک پنجاب میں، اور ایک کی پی کے کا ہے۔ اس کے بعد نائب قاصد ہیں، جو کہ پرائمری پاس ہونا چاہیے، لازم بات ہے، جنہوں نے مطلب ان ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کا نائب قاصد کا، ان کو زیادہ وہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی عمر بھی 30 سال تک ہونی چاہیے، اور 4 سیٹیں ہیں لوکل بیس پہ، مطلب پنڈی اسلام آباد کے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی 2 پوسٹ ہیں، اور اوپن میرٹ بھی 2 پوسٹ ہیں پورے پاکستان سے۔ اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپلیکیشن انہوں نے دیا ہوا ہے، جو کہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور میرے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ہوگا، یہ ان کا لنک ہے، اس پہ آپ ڈائریکٹ کلک کریں گے تو وہاں سے آپ اپلیکیشن فارم نکال سکتے ہیں۔ 6/12/2021 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اور آپ نے صرف اپلیکیشن فارم کے ساتھ ایک سی این اے سی کی اٹیسٹڈ کاپی اور ڈومیسائل بھیجنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ پلیز ڈو ناٹ اٹیچ اینی ادر ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ نے اور کوئی ڈاکومنٹس وہ اپنے اپلیکیشن کے ساتھ نہیں بھیجنی، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 6/12/2021 ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس تک ان کا پہنچنا چاہیے۔ فارم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کس طرح آپ نے فل کرنا ہے اس کو۔ یہ فارم ہے اس کا، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نیم آف پوسٹ اپلائیڈ فار، یہاں پہ آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ وہ لکھنا ہے، پوسٹ کا نام لکھ لینا ہے، جس طرح لوور ڈویژن کلرک ہے تو ایل ڈی سی آپ نے لوور ڈویژن کلرک لکھ لینا ہے، یہاں پہ اس کی اسکیل لکھ لینی ہے، جس طرح 9 اسکیل ہے تو یہاں پہ 9 اسکیل لکھ لینی ہے۔ نیم اینڈ کیپیٹل لیٹر، یہاں پہ کیپیٹل لیٹر میں آپ نے مطلب بڑے الفاظ میں آپ نے یہاں پہ حروف میں اپنا نام لکھ لینا ہے اس خانے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ چھوٹے میں آپ لکھ سکتے ہیں اپنے والد صاحب کا نام یا ہسبینڈ نیم جو آپ کا آتا ہے، وہ آپ نے اس خانے میں لکھ لینا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ڈیٹ آف برتھ لکھ لینی ہے، یہاں پہ آپ جنڈر لکھنا ہے، آپ میل ہیں فیمیل ہے، یہاں پہ آپ نے وہ لکھ لینا ہے۔ یہاں پہ آپ کا ریلیجن آتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا کون سا مذہب ہے، اسلام ہے، کرسچن ہے، آپ نے وہاں پہ یہ مینشن کر دینا ہے۔ آپ نے اس خانے میں آپ نے سی این اے سی جو ہے یہ مینشن کر دینا ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے وہ مینشن یہاں پہ کر دینا ہے۔ یہاں پہ ڈسیبل لکھا ہے کہ یس نو، کہ آپ معذور ہیں تو آپ نے یس لکھ لینا ہے، اگر آپ معذور نہیں ہے تو آپ نے نو لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔
یہاں پہ آپ نے ڈومیسائل ڈسٹرکٹ لکھ لینا ہے، جو جس ڈسٹرکٹ کا آپ کا ضلع کا ڈومیسائل بنا ہوتا ہے اس ضلع کا نام لکھ لینا ہے جس ضلع کا آپ کا ڈومیسائل یہاں پہ بنا ہوگا۔ یا انہوں نے صوبے کا بھی پوچھا ہے کہ آپ صوبے کا بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ٹیسٹ سینٹر آپ نے ایک کو ٹیک کرنا ہے، آپ نے اسلام آباد میں ٹیسٹ دینا ہے تو اسلام آباد میں، یہ لاہور میں دینا ہے تو لاہور کو ٹیک کر لے، اگر کراچی میں دینا ہے تو کراچی کو ٹیک کر لے، اگر پشاور میں دینا ہے تو پشاور کو ٹیک کر لے، اگر کوئٹہ میں دینا ہے تو کوئٹہ کو ٹیک کر لیں، اور اگر حیدرآباد میں دینا ہے تو حیدرآباد کو آپ ٹیک کر لیں۔ اس کے بعد نیچے جائیں، یہاں پہ ایجوکیشن کے بارے میں آپ کو پوچھا گیا ہے۔ یہاں پہ ڈگری آپ کی میٹرک ہے تو میٹرک لکھ لینی ہے، آپ ایف ایس سی ہے تو ایف ایس سی لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سارے کوالیفیکیشن اپنے لکھنے ہیں، مطلب میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور بیچلر۔ یہاں پہ ایئر آف پاسنگ لکھ لینی ہے آپ نے، یہاں پہ کون سے بورڈ نے آپ نے کیا ہے وہاں پہ آپ نے یہ مینشن کر لینا ہے، یہاں پہ گریڈ یا ڈویژن آپ کی کون سی آئی ہوئی ہے یہاں پہ یہ مینشن کر دینا ہے آپ نے۔ اس کی اسپیشلائزیشن ہم نے پوچھی ہے سائنس آرٹس میں جس میں آپ نے کی ہے، مطلب ایف ایس سی آپ نے پری میڈیکل میں کیا ہے تو یہاں پہ آپ نے پری میڈیکل مینشن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے انجینئرنگ میں کیا ہے تو آپ نے انجینئرنگ یہاں پہ مینشن کر لینا ہے، تو آپ نے وہ یہاں پہ مینشن کر لینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پوسٹل ایڈریس آپ نے اپنے ڈاکخانے کا پتہ لکھنا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو آرام سے ڈاکخانے کے ذریعے آپ کو جو بھی وہ آپ کے پیچھے لیٹر بھیجے تاکہ آپ کو آسانی سے مل سکیں، وہ ان دو خانوں میں آپ نے مینشن کر دینا ہے۔ کانٹیکٹ ریزن مینشن ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو یہاں پہ اپنے ریزیڈنسی کا بھی، مطلب جہاں پہ آپ رہائش ہیں وہاں پہ آپ رہائش کا بھی ٹیلی فون نمبر کچھ یہاں پہ مینشن کر لیں، ضروری نہیں ہے۔ موبائل نمبر ضروری ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر مینشن کر دینا ہے، یہاں پہ آپ نے ای میل کو مینشن کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس آپ نے لکھ لینا ہے، گورنمنٹ پرائیویٹ جتنا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے کہ گورنمنٹ ہے، پرائیویٹ ہے اور کتنے سال کا ہے، وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے۔ اور ڈپارٹمنٹ کون سے ڈپارٹمنٹ میں کیے ہیں، اگر آپ ڈرائیور ہیں سپوز تو آپ نے یہاں پہ ڈرائیونگ کی وہ ڈپارٹمنٹ لکھ لینی ہے، اگر آپ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ پہ آپ نے کیے ہیں تو آپ نے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ڈیزگنیشن اور آپ وہاں پہ کیا بطور کیا کام کرتے تھے یہاں پہ آپ نے یہ چیز مینشن کر دینی ہے، اور کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے اور آپ نے یہاں پہ یہ کتنے جو سال ہوں گے وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے۔ اس خانے میں جو میں نے آپ کو بتایا، یہاں پہ گورنمنٹ کیا آپ نے کام تو گورنمنٹ لکھ لینا ہے، یا پرائیویٹ کیا ہے تو پرائیویٹ کر لکھ لینا ہے، اور پھر یہاں پہ آپ نے ڈیٹ مینشن کر دینا ہے، اور یہاں پہ پھر آپ نے سگنیچر کر لینا ہے۔ اس فارم کے ساتھ آپ نے اپنا ایک آئی ڈی کارڈ، اٹیسٹڈ آئی ڈی کارڈ کی کاپی، اور ایک عدد جو ہے آپ کی ڈومیسائل جو ہے نا وہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ اٹیسٹڈ، یہ دونوں چیزیں آپ نے اس کے ساتھ لگا کے اسی ایڈریس پہ جو انہوں نے یہ ایڈریس دیا ہوا ہے اس پہ آپ نے بھیج دینا ہے۔ سیکشن آفیسر ایڈمن 1، منسٹری آف ہاؤسنگ، منسٹری آف واٹر ریسورسز، 6 اتاتورک ایونیو، G51 اسلام آباد، اسی ایڈریس پہ آپ نے اس کو بھیج دینا ہے پھر۔ تھینک یو، شکریہ بھائی۔